غالباً آدھی ٹیم کرکٹ کی جو ہے وہ ان کا تعلق کے پی سے لیکن نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ یوتھ کی پروموشن کے لیے صوبائی حکومت بھی کام کرے, وفاقی حکومت بھی کام کرے, ہم یوتھ کو انگیج کریں. 65% آبادی اس ملک کی ہے, اس کو ہم انگیج کریں اور انشاءاللہ ہم کریں گے. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے یوتھ انگیجمنٹ نظر آئے گی. آپ کو بھی دعوت دیں گے, پشاور اتنا دور نہیں ہے, آپ آئیں وہاں پر دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی. ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دکھائیں گے لیکن کسی اور ملک کی تصویر نہیں دکھائیں گے, کسی اور ملک کی ایکٹیویٹی نہیں دکھائیں گے, اپنی دکھائیں گے, پریکٹیکلی دکھائیں گے. آپ کو بلا کر وہاں آپ کی مہمان نوازی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر کام. اچھا, گزشتہ دنوں اسی دن جس دن وزیر داخلہ سے ملاقات تھی اس دن ہم نے پوچھا وزیر اعلیٰ سے کہ آپ کے اختلافات کیوں ہیں, اگر محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو گورنر کے ساتھ کیوں نہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر ایک آئینی ہوتا ہے, میرا کوئی اختلافات نہیں ہے. کیا اختلافات ہیں گورنر سے؟ میرے تو کوئی اختلافات نہیں ہے, میرے تو رشتہ دار بھی ہے, میرے تو علاقے کا بھی ہے, اور میں ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ آئینی عہدہ ہے, گورنر ہاؤس ہر پارٹی کا ہے, ہر کوئی آ سکتا ہے. پچھلے دنوں عوامی نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن بھی آیا تھا, فاٹا کے لوگ, فارمر فاٹا کے لوگ بھی آئے تھے, اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے بالکل ہم کام کریں گے. اور بالکل آئینی عہدہ ہے, مجھے پتہ ہے, مجھے اپنے گورنرشپ کا دفاع کرنا آتا ہے, گورنر ہاؤس کا دفاع کرنا آتا ہے, اور انشاءاللہ یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. میری جو ہے سی ایم کے پی سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. صوبے کی ترقی کے لیے مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صوبے کی ترقی میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے ماضی کی طرح. اگر کوئی کہے کہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے, صوبے کی ترقی کے لیے ایک روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے, بلکہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے لیے مینوورنگ کریں گے, ان کا مقدمہ لڑیں گے تاکہ صوبے کی ترقی ہو. شکریہ. ہر ضلعوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وفاق سے 100 ارب روپے کا, اس کا اب وہ جو اگر اس کا پالیسی کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی. ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے جو دیر موٹر وے ہے, ماضی میں ایک موٹر وے بننے جا رہی تھی جو کہ دیر سے ہوتے ہوئے چترال جاتی, وہ جو ہے بالکل سردخانے میں ڈال دی گئی تھی ماضی کی حکومتوں میں. تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. دیر موٹر وے بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی ہم NHA کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ میں نے رکھی وزیر اعظم صاحب سے کہ 25% تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اس ضمن میں بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 25% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائے. ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جتنی کم از کم جو ہے وفاق اضافہ کرے تنخواہوں میں, اتنا آپ بھی کم از کم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. ساتھ ساتھ ہمارے پینشنرز ہیں ان کے جو ہے پینشن میں اضافہ کریں. اور ساتھ جو ہے میں نے ان کے ساتھ, کیونکہ ماضی میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا, اس وقت سعد رفیق صاحب غالباً منسٹر تھے, اسمبلی میں بھی فلور پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ہم 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, ایک ڈیر اسماعیل خان اور ایک سکھر. اس پہ جو ہے میں نے بات چیت کی کہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اور جو کمٹمنٹ ہوئی تھی ماضی میں 2 ایئرپورٹس کی, ڈیر اسماعیل خان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے اور سکھر کو جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ہمارے ٹیکسز ہیں, پراپرٹی ٹیکس ہے, اس وقت پراپرٹی ٹیکس جو ہے FBR کی طرف سے بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں پراپرٹی کا کاروبار 0% پہ آ گیا ہے. اس پر بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ اس کو بھی جو ہے پراپرٹی ٹیکس کو بھی دیکھا جائے. خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جس صوبے میں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کا جو وہ ہے وہ صوبے کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں. اس وقت ہمارے ہی میرے ضلع میں, وزیر اعلیٰ صاحب کے ضلع میں, IG صاحب کے ضلع میں جو ہے اگر جج اغوا ہو رہا ہو, 8 ہمارے سیکیورٹی جو کسٹم انڈیا کے سیکیورٹی افسران شہید ہو رہے ہوں, جہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے لکی سیمنٹ فیکٹری سے بھتہ لیا جا رہا ہو, وہاں پر اس وقت جو ہے مجھے پرائیویٹ میسج آتا ہے کہ کانوائی بنا کر شام کو جو ہے گاڑیوں کو گزارا جاتا ہے.
تو میں نے یہ بھی کہا ہے اور میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنے صوبے پہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی دھیان دیں. اس وقت یہ پوزیشن ہے